سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب ہے خاتمہ. اس کا سبق نمبر ہم 2 پڑھیں گے. آج کے سبق کے اندر بھی ہم تابع کی 2 قسمیں پڑھیں گے. ان میں سے ایک قسم ہم نے پڑھنی ہے بدل اور دوسری قسم ہم نے پڑھنی ہے تاکید. سب سے پہلے آپ تاکید کو دیکھ لیں. تاکید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو مضبوط کرے، پکا کرے. اب خواہ یہ مضبوطی نسبت میں ہو یا افراد کے شامل ہونے میں ہو. مثالوں سے بات ذرا سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے آپ تعریف ایسے ہی یاد کر لیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے اس تاکید کا کہ سننے والے کو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے. جب سننے والا کوئی بات سنتا ہے تو بعض اوقات اس میں شک بھی ہو جاتا ہے. جیسے زید قائم، ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو ممکن ہے سننے والوں کو شک ہو جائے، لیکن بعد میں تاکید کر دی جاتی ہے کہ ان زید قائم، کہ زید جو ہے وہ پکی بات ہے کہ زید کھڑا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نسبت ہوتی ہے اس کی طرف کھڑے ہونے کی، اس میں تاکید اور پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. خیر ان تو مثال نہیں بنتی اس کی تاکید کی، اس کی مثال دوسری بنتی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. اس تاکید کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے تاکید لفظی، دوسری ہے تاکید معنوی. تاکید لفظی ایسی تاکید کو کہتے ہیں جس میں لفظ کو 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے. جیسے زید قائم، اور اسی طرح قرأ خالد. اب اس مثال میں آپ دیکھیں زید کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، تو جو قیام کی نسبت تھی زید کی طرف، اس نسبت میں تاکید، پختگی اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے. اسی طرح قرأ خالد. اب زید کی طرف جو قرأت کی نسبت کی جا رہی ہے، اس نسبت کے اندر تاکید، پختگی اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ تو ہے تاکید لفظی. دوسری ہوتی ہے تاکید معنوی. تاکید معنوی چند اس کے الفاظ ہوتے ہیں مخصوص جس کے ذریعے سے تاکید کی جاتی ہے، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. تاکید لفظی ہم نے پڑھ لی. اب تاکید معنوی بتا رہے ہیں. تاکید معنوی کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. ان میں ایک ہے نفس، دوسرا ہے عین، تیسرا ہے کلا کلتا، چوتھے نمبر پر ہے کل، 5ویں پر ہے اجمعو، 6 پر ہے اقطعو، 7ویں پر ہے ابتعو، اور 8ویں پر ہے ابصعو. یہ مخصوص الفاظ ہیں جن سے تاکید معنوی کی جاتی ہے. اچھا ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ نے نفس کے ذریعے سے تاکید کرنی ہے نا، تو آپ نفس کے اندر تبدیلی کریں گے واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے مذکر کے لیے لے کر آنی ہے تو پھر نفس کو واحد لے کر آئیں گے اور مذکر کی ہو ضمیر لے آئیں گے. جیسے جاءنی خالد نفسہ. اور اسی طرح اگر آپ نے اس کے ذریعے سے مونس کی تاکید کرنی ہے، واحد مونس کی تاکید کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ نفس کو واحد لے کر آئیں گے اور ہا ضمیر لے آئیں گے مونس کے لیے، واحد مونس کے لیے. جیسے جاءتنی فاطمۃ نفسہا. اور اگر آپ نے تثنیہ کی تاکید کرنی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کے لیے ہما ضمیر استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے بھی. لیکن تبدیلی آپ نے ایک اور یہ کرنی ہے کہ جو نفس ہے اس کو تثنیہ نہیں لے کر آنا، اس کو آپ نے جمع لے کر آنا ہے، کیونکہ نفس کی جمع دی ہے انفس. مثال کے طور پہ جاءنی خالدان انفسہما. اب دیکھیں خالدان تثنیہ ہے، تو آپ نفس کو جمع لے کر آئے انفس، اور ہما ضمیر لے کر آئے ہیں تثنیہ کی. تو اس طرح آپ نے خالدانی کی تاکید کر دی ہے انفسہما سے. بالکل ایسے ہی مذکر کی طرح مونس میں بھی یہی کام کیا جائے گا. جیسے جاءتنی فاطمتان انفسہما. یہاں پہ دیکھیں فاطمتانی یہ تثنیہ ہے، مونس ہے، اور اس کے لیے آپ تاکید لے کر آئے ہیں، نفس کی جمع لے ہیں انفس کے ساتھ، اور آخر میں آپ ہما ضمیر لے کر آئے ہیں تثنیہ کی. اور اگر آپ جمع کی تاکید لے کر آئیں گے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نفس کی آپ نے جمع لے آنی انفس، اور پھر ہم ضمیر لے آئیں گے مذکر کے لیے جمع، اور اسی طریقے سے مونس کے لیے ہن ضمیر لے آئیں گے. جیسے جاءنی خالدون انفسہم. یہاں پر یہ دیکھیں نفس کی جمع انفس آ گئی ہے اور ہم ضمیر لے آئے ہیں یہ جمع مذکر کی تاکید کے لیے. اور اسی طرح فاطمہ چونکہ جمع مونس ہے تو انفس کے بعد ہم نہیں لے کر آئے بلکہ ہن ضمیر لے کر آئے ہیں. تو یہ اس طرح آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے نفس کے اندر، پھر آپ اس سے تاکید لا سکتے ہیں. اور اگلی بات آپ یہاں پہ یہ سمجھے کہ عین میں بھی بالکل یہی بات ہے جو آپ نے نفس کے اندر پڑھ لی ہے. کلا اور کلتا میں آپ یہ سمجھیں کہ اس سے صرف تثنیہ کی تاکید آتی ہے، نہ واحد کی تاکید آتی ہے نہ جمع کی تاکید آتی ہے. تثنیہ مذکر کے لیے کلا آتا ہے، جیسے جاءنی خالدانی کلاہما، اور تثنیہ مونس کے لیے کلتا آتا ہے، جیسے جاءتنی الہندانی کلتاہما. اور جو کل ہے یہ جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مونس کے لیے بھی، دونوں کے لیے اس سے تاکید آتی ہے. جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون. اور یہ جو اجمع ہے اس سے تاکید بھی جمع کی لائی جاتی ہے،
جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون. آخری بات یہ سمجھے کہ اقتو ابتو ابسو، یہ جو تین ہیں لفظ یہ اجمعو کے تابع آتے ہیں. یہ جب بھی آئیں گے جمع اجمعو کے بعد آئیں گے، اجمعو سے پہلے نہیں آئیں گے اور اجمعو کے بغیر نہیں آئیں گے. جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون، اس کے بعد آپ تینوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں. تو یہاں تک تاکید مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد ہم بدل ذکر کرتے ہیں. تاکید کے بعد اگلی قسم ہے بدل. بدل بتا رہے ہیں یہ وہ تابع ہے کہ مطبوع کی طرف جو چیز منسوب کی جا رہی ہو وہی اس کی طرف بھی منسوب ہو. یعنی تابع اور مطبوع کی طرف ایک ہی چیز منسوب ہو اور دونوں سے بھی مقصود وہ تابع ہو نہ کہ مطبوع ہو. یہ کہہ رہے ہیں نسبت سے مقصود تابع ہو نہ کہ مطبوع. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. جیسے جاءنی عابد اخوک، آیا میرے پاس عابد تمہارا بھائی. اب یہ جو عابد ہے یہ مبدل منہ ہے. یہ حضرت نے فرمایا کہ اول کو مبدل منہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں، اور اخو کا یہ بدل ہے. اب دیکھیں جو بتانے والا ہے وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ عابد آیا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا بھائی آیا ہے. تو تابع اور مطبوع میں جو مقصود ہوتا ہے نسبت سے وہ بدل ہوتا ہے نہ کہ مبدل منہ. اس کی 4 قسمیں ہیں بدل کی. نمبر 1 ہے بدل الکل، نمبر 2 ہے بدل البعض، نمبر 3 ہے بدل الاستعمال، نمبر 4 ہے بدل الغلط. ایک ایک کر کے ساروں کو دیکھ لیں. بدل الکل کہتے ہیں کہ تابع اور مطبوع دونوں کا مصداق ایک ہو. جو تابع ہے وہی مطبوع ہو، جو مطبوع ہے وہی تابع ہو، جو بدل ہے وہی مبدل منہ ہو، جو مبدل منہ ہے وہی بدل ہو. جیسے جاءنی عابد اخوک. اب یہاں پہ دیکھیں عابد یہ مبدل منہ ہے اور اخوک یہ بدل ہے. اب ان دونوں کا مصداق ایک ہے. جو عابد ہے وہی اخوک ہے، جو اخوک ہے وہی عابد ہے. دوسرے نمبر پر ہے بدل البعض. بدل البعض اس کو کہتے ہیں کہ بدل کا مصداق مبدل منہ کے مصداق کا ایک جز ہو، کل نہ ہو. یہاں پہ تو نا کل ہو، یہاں پہ ایسا نہیں ہے. جیسے ضرب خالد رأسہ، مارا گیا خالد اس کا سر. اب یہ خالد مبدل منہ ہے اور رأسہ یہ بدل ہے. خالد مارا گیا یعنی اس کا سر. اب یہاں پہ دیکھیں جو رأس سر کا مصداق ہے یہ خالد کے مصداق جو اس کا کل ہے اس کل کا ایک جز ہے. تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ پورے خالد کو مارنی پیٹی بلکہ اس کل کے ایک جز اس کے سر کو مار پیٹی ہے. تیسرے نمبر پر ہے بدل الاستعمال. بدل الاستعمال کہتے ہیں کہ بدل کا مصداق مبدل منہ کے مصداق کا متعلق ہو، یعنی بدل کا مبدل منہ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے. جیسے سلیبہ بکر ثوبہ، یہ بکر مبدل منہ ہے اور ثوبہ یہ بدل ہے. اب بکر چھینا گیا اس کے کپڑے. اب کپڑوں کا بکر کے ساتھ تعلق ہے، نہ تو یہ کل کا تعلق ہے نہ یہ جز کا تعلق ہے بلکہ یہ اس کا متعلق ہے. چوتھے نمبر پر ہوتا ہے بدل الغلط. بدل الغلط کہتے ہیں وہ بدل جو کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. جیسے کہ آپ نے دور سے کوئی شخص دیکھا، آپ کو دور سے کوئی بندہ دیکھا، آپ کو ایسے لگا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو آپ کو پتہ چلا وہ تو گدھا تھا. جب آپ کا اندازہ تھا آدمی ہونے کا تو آپ نے کہہ دیا رأیت رجلاً، لیکن جب قریب آیا اور واضح ہوا وہ گدھا ہے تو آپ نے کہہ دیا حماراً. تو یہاں پہ دیکھیں رجلاً یہ مبدل منہ ہے اور جو کہ آپ نے غلطی سے کہہ دیا تھا، پھر حماراً یہ اسی غلطی کو آپ نے تصحیح کر دی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ آدمی نہیں تھا بلکہ وہ گدھا تھا.